الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ یہ بات ذہن میں رکھو، بڑے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، بڑے لوگوں کی باتیں سننا، بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے لیے کوئی راہ متعین کریں، ہم بھی آگے بڑھیں، ہم بھی کوشش کریں۔ جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ اعجاز صاحب بات کر رہے تھے، مجھے ان کی وہ بات، جیسے آپ بچوں سے پوچھا، ماشاءاللہ انٹریکشن اس کا سر رضا صاحب کا بہت تھا آپ کے ساتھ، تو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے نظم سمجھائی۔ اس طرح اعجاز صاحب نے بھی دو تین باتیں پوچھی۔ تو عزیز بچوں، اعجاز صاحب نے نا پوچھا کہ کیا کوئی علامہ اقبال کے مزار پر گیا ہے کبھی؟ تو شاید کوئی بچہ گیا ہو۔ میں ایک دفعہ ٹور لے کر گیا تھا بچوں کا علامہ اقبال کے مزار پر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے نا دو باتیں وہاں نوٹ کی ہیں، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہنچی وہاں پہ مٹی جہاں کا خمیر تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے پاؤں کے نیچے جگہ دی ہے۔ بادشاہی مسجد کی ایسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا بادشاہی مسجد کی، تو یہ علامہ اقبال کا مزار ہے۔ تو ہم ادھر گئے نا، سیکورٹی والے کھڑے تھے، میں نے کہا یار ہم نے اندر جانا، انہوں نے کہا چلے جاؤ کوئی بات نہیں، بچے تھے ہم اندر گئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے عزت دی، اپنے گھر کے سیڑھیوں میں علامہ کے مزار ہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ بادشاہی مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو وہاں علامہ کے مزار بائیں طرف۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بغور کمرے کو دیکھا، تو جو پچھلی سر کی طرف تختی لگی ہوئی ہے نا علامہ کے مزار کی، جو سر کی پچھلی طرف تختی لگی ہوئی ہے، وہ میں نے بچوں کو اکٹھا کیا، میں نے یار یہ تختی پڑھو۔ بچے کہہ رہے جی فارسی میں لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو رضا صاحب وغیرہ نے، بچوں نے یہ باتیں میری سنی ہوئی ہیں، تو وہاں لکھا ہوا تھا، وہ دوسری بات یہ ہے میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وہاں لکھا ہوا تھا نہ افغانیم نہ ترکتا تاریم، چمن زادیم و یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو برما حرام است، ما پورودہ یک نو بہاریم۔ یہ لکھا ہوا تھا۔ بچے کہتے جی اس کا ترجمہ بھی بتاؤ۔ میں نے کہا علامہ کا یہ فارسی ایک شعر بند ہے، پورا قطعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم افغان نہیں ہیں، نہ افغان ہیں نہ ترک و تاتار ہیں، نہ ہم ترک ہیں نہ ہم تتاری ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم کوئی نہیں ہے، ہماری شناخت کوئی نہیں ہے، پھر ہم ہیں کیا؟ وہ کہتا ہے نہ افغان ہیں نہ ترک و تاتار ہیں، چمن زاد ہیں و یک شاخ سار ہیں۔ ہم ایک باغ کی ایک درخت، پھولدار درخت، پھلدار درخت کی ایک شاخ ہے۔ چمن زادیم و یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو برما حرام است۔ جیسے رضا صاحب نے بھی فرمایا ہی کہوں گا، میں حدیث کا ترجمہ ہے، تمیز رنگ و بو برما حرام است۔ کوئی تمیز کرے گا امت کے اندر، میں سید ہوں، میں افغان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں عرب ہوں، میں عجم ہوں، میں ترک ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور اس جھنڈے کو وہ بلند کرے گا، وہ حرام ہے۔ تمیز رنگ و بو برما حرام است، ماں پروردہ یک نو بہار ہے۔ ہم ایک جو بہار آئی تھی
اس کائنات کے اندر ایک بہار آئی تھی کائنات کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں. ہم اس بہار کے پالے ہوئے، اس بہار کے ذریعے سے پرورش کیے ہوئے پل بوٹے ہیں. تو یہ میں نے بچوں کو کہا یہ لکھا ہوا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برِ صغیر کے اندر مسلمان بکھرے ہوئے جیسے آج بکھرے ہوئے ہیں، ہاں جی، انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. یہ ان کا کارنامہ ہے. غیرت جگائی مسلمانوں کی، آئیڈیا آف دی سیلف دیا، غیرت جگائی اور نظریہ خود ہی دیا مسلمانوں کو. اور انہوں نے فرمایا پرونا ایک ہی تسبیح میں بکھرے ہوئے دانوں کو. علامہ فرماتے ہیں پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے ہوئے دانوں کو، یعنی یہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں. پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے ہوئے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. تو علامہ فرماتے ہیں بھی میں نے اس امت کو جو بکھری پڑی ہے تو اس امت کو میں نے اکٹھا کرنا ہے. اور انہوں نے اکٹھا کیا اور فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پڑپڑے کی یہی باتیں ہیں؟ تو علامہ اقبال نے یہی درس دیا ہے. غبار الودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، غبار الودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. یعنی اے مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ، اے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، پھر تمہاری عزت بڑھے گی. یہ کہاں سے نظریہ لیا؟ علامہ اقبال نے قرآن سے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کی ایک ربائی ہے، ایک قطعہ ہے، وہ فرماتے ہیں فارسی کے اندر کہ اگر میں نے یہ جو بھی اخذ کیا ہے قرآن و سنت سے اخذ نہ کیا، کوئی بندہ یا اللہ میں نے یہ سارا کچھ قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے، اگر میں کہیں باہر سے لیا اگر ہو تو کل قیامت والے دن یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا. تو عزیز بچوں، علامہ اقبال عمل کا درس دیتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل صرف باتیں کرنے سے بات نہیں چلتی. ہم تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہم وہ لوگ ہیں جو جمعہ ہی نہیں پڑھتے. او اللہ کے بندو، عمل، اللہ خوش پھر ہوگا ہم سے جب ہم نمازیں پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. کہتے علامہ فرمایا نا قرآن میں ہو ہوتا زن اے برد مسلمان، خدا کرے تجھے عطا جدت کردار. تو یہ ہاں کردار، پھر ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا، پھر ہم فلسطین تک پہنچیں گے، یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے. تھوڑے سے یہودی ہمیں مار رہے ہیں، تھوڑے سے بالکل. کیوں؟ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. آپس میں دستے گروبان، کوئی چھوٹا بڑا پھرتا ہے، میں جی بڑا ہوں. کیسے بڑا ہو گیا بھائی تو؟ فلاں جی چھوٹا ہے جی، کیوں رنگ کالا ہے جی، میرا رنگ ہو رہا ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے. شرم نہیں آتی ابھی. پھر کرنا کیا ہے؟ ہم سے سارے اللہ ہے. اپنے آپ کو نیچا کرنا، تواضع اختیار کرنا. جو نیچا کرے گا اپنے آپ کو، اللہ اس کو بڑا کر دے گا. اور بڑا بننے کی کوشش کی تھی شیطان نے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور بڑا بننے کی کوشش کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، بڑا بننے کی کوشش کی. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے وہ ہو گیا. بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی، تواضع اختیار کرنی ہے. ہاں اللہ کے آگے جھکنا ہے تو اللہ اس طرح دے گا. آج کا دن
علامہ اقبال کا میسج یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر وما علینا